رب الكون والبشر حمدا يدوم دواما غير منحصر وأفضل الصلوات الزاكيات على خير البرية منجي الناس من سقر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو، مومنوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس ان سے بچ کے رہو۔ اصل یہ حکم جو ہے یہ اس وقت ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور اس کے بعد مکہ سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچنے شروع ہوئے۔ ان میں سے کچھ افراد، حضرات، مرد جو تھے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ازواج کو مکہ میں چھوڑ کے وہ مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ بعد میں ان کی ازواج جو ہیں وہ بھی مدینہ المنورہ پہنچی، تو ان عورتوں کے بارے میں جو بعد میں وہاں پہنچی ان کے بارے میں یہ ارشاد ہے، کیونکہ وہ عورتیں یہ جو ہجرت کر کے لوگ مرد جانے والے تھے ان کو روکتی تھی، اپنی محبت کا جھانسا دیتی تھی، اولاد کو دکھاتی تھی کہ یہ ہماری اولاد ہے، اس کو کون دیکھے گا اور ہمیں کون پوچھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ویسے عموماً اس کا جو حکم ہے وہ عام طور پر مسلمانوں میں ہے، لیکن خاص طور پر نہیں، خاص طور پر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فاحذروہم، پس ایسے لوگوں سے احتیاط کرو، اور جب پرکھ لیے جائیں کہ وہ واقعی ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو ان سے بچنا چاہیے، اور اگر پتہ چل جائے کہ وہ مخلص ہیں، ایماندار ہیں، تو پھر ان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کر لینے چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو ان سے، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ حکم جو ہے وہ کلیتاً حکم نہیں تھا، مطلقاً حکم نہیں تھا، بلکہ شرط کے ساتھ تھا کہ اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر تم ان کو، اور ان کے اندر کوئی کمزوری ہے اور انہوں نے اپنی کمزوری کو، اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہی کو مان بھی لیا ہے، اور پھر تم انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی تمہیں بخشنے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ سے ہم صرف سبق لے سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ اگر ہمارے گھر کے کوئی لوگ، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اور چچا ہوں، ماموں ہوں، خالہ ہو، کوئی بھی ہوں جو ہمیں دین کی راہ سے رکے، تو ان کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ بھی دین کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ ہمارا رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کو پہلے سمجھانا چاہیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کے معاملے میں اس طرح کا جو تعلقات ہیں، جو رشتے ہیں، جو باتیں ہیں، وہ نہیں چلتی، دین مقدم ہے۔ تو دین کو مقدم رکھ کے اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جائیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینی چاہیے اور ان کو بخش دینا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بخشنے والا ہے اور پھر تمہیں بھی بخشنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہارے بچے آزمائش ہیں تمہارے لیے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے اس کا اجر۔
تو حضرات گرامی یہاں پہ یہ بتا دیا گیا، کل بھی بیان کیا تھا اور اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 10ویں پارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اے لوگو سن لو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ظاہر فرمانا ہے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، کون نکھرتا ہے، کون بچ کے چلتا ہے۔ تو حضرات گرامی ہمیں ان سب باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے جو ارشادات ہیں ان ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ 90 نمبر آیہ کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے میرے حبیب کے امتیوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ حضرات گرامی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مرد کو یا ہر سربراہ کو یہ حکم فرمایا ہے، جو بھی سربراہ ہے اور اس کے نیچے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، آنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، وہ اس کے اہل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اہلیکم کے اندر ازواج جو ہیں وہ سب سے پہلے آتی ہیں، بیویاں جو ہیں وہ سب سے پہلے اہل میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کہا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آج کل کچھ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں گننا چاہتے، لیکن ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ہم اہل بیت کو میں ازواج مطہرات کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے، جس کا اہل گنا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل کو آگ سے بچائے۔ اہل اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اگر چھوٹے اس کے بھائی ہیں جو اس کے ماتحت رہ رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس کی بہنیں اگر اس کے ماتحت رہ رہی ہیں تو وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو آگ سے بچائے۔ اب اگر وہ بے پردگی کرتی ہیں تو گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ ان کو پردہ پہنائے۔ اگر بچے جو ہیں وہ کوئی ایسی غلط حرکت کرتے ہیں تو یہ گھر کا جو سربراہ ہے، جو یقیناً باپ ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھال کے رکھے اور اپنی ازواج کو بھی سنبھال کے رکھے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی سنبھال کے رکھے۔ اگر چھوٹے اس کے بہن بھائی ہیں جو اسی کے ماتحت رہتے ہیں اسی گھر میں، وہ بھی اسی کی ذمہ داری میں ہیں۔ تو اس سے آج کل جو ایک بڑا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، جی اس کا کام ہے، مجھے تو اپنے دین سے غرض ہے، میں تو سیدھا چل رہا ہوں، میں تو دین پہ عمل کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ صرف یہ کہہ کے کہ آج آزادی کا دور ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک اور مختار ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمیں سمجھ کے رہنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام یہ سبق نہیں دیتا کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا مختار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اسلام کے اندر مرضی جس کی ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کی شریعت کی مرضی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی چلتی ہے، اور جو گھر کا مالک ہے اس کی مرضی بھی چلتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وہ کون سی آگ ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن جو ہے، وقود کا معنی ایندھن ہے، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ یعنی وہ آگ ایسی ہے کہ جس کو جلانے کے لیے بطور ایندھن کے، بطور لکڑیوں کے، بطور تیل کے جو چیز استعمال کی جائے گی وہ لوگ ہوں گے۔ تو لوگوں سے مراد یہاں کفار لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کفار و مشرکین
جو ازلی ابدی کافر رہے ہیں، جو کفر پہ پیدا ہوئے، کفر پہ مر گئے، اسلام کی طرف انہوں نے رغبت نہیں کی، تو فرمایا گیا کہ ان سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا۔ آگے پھر ارشاد فرمایا والحجارہ، اور جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر بھی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے وہ کتنی سخت آگ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آگے ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ہم نے مسلط کر رکھتے ہیں، ملائکہ مسلط کر رکھے ہیں جو بہت غصے والے ہیں اور بہت شدید ہیں۔ ملائکۃ غلاظ شداد، ملائکہ وہ غصے والے ہیں اور شدید ہیں، یعنی کسی قسم کی نرمی کرنے والے نہیں ہیں۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو سزا دینے کا حکم دے گا تو پھر وہ نرمی نہیں کسی کے ساتھ کریں گے، وہ اپنا کام پورا کریں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ان کی صفت بیان فرمائی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ان کو کسی بندے کو سزا دینے کا حکم دے گا تو وہ ضرور سزا دیں گے۔ جب کسی کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دے گا تو وہ فرشتے ضرور اس کو پھینکیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کے اوپر غصے کے ساتھ پیش آؤ تو وہ ضرور غصے کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کے اوپر سختی کرو، شدید ہو جاؤ، تو وہ ضرور شدید ہوں گے۔ تو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ فرشتے وہی کچھ کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کام جو ہے یہ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچائیں۔ اب جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے نہیں بچاتا، باقی کا سارا عذاب جو ہے یہ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں اپنے جو کردار ہے، اپنا جو حالات و واقعات ہیں، اپنے گھروں کے جو حالات ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ان کو لاگو کرنا چاہیے، ان کے مطابق اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ حضرات گرامی، آخری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، یہ آیہ کریمہ بہت معنی خیز ہے، اور جو آمنو کی آیات ہیں قرآن پاک میں، سب سے پہلی جو آیہ کریمہ تھی وہ شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور یہ آخری آیہ کریمہ ہے۔ دونوں کے اندر ایک تعلق ہے، دونوں کے اندر ایک مناسبت ہے، بہت معنی خیز ہے اور بہت سبق آموز ہے، اور اس میں توبہ کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے بارے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے روز ان کو رسوا نہیں کریں گے، ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو آگے ایک دعا ہے انشاءاللہ العزیز، اس کو کل بیان کریں گے مختصر وقت کے لیے۔ تو ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ حضرات افطاری والی جگہ پہ بیٹھیے، جو ہی افطار کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز اعلان کر دیا جائے گا، تو اس وقت آپ افطار کریں۔ 29 رمضان المبارک بروز اتوار 1 مئی 2022 جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ عطاء العلوم متصل جامع مسجد فیض لسانی میں روزانہ درس قرآن اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، جان و مال میں برکت دے، رزق حلال وافر دے، آمین ثم آمین۔
ہمارے ایک دوست ہیں حافظ عمران رحمانی صاحب، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ جناب نتی رمضان شریف ہے، الحمدللہ پورا مہینہ اس مدرسے کی خدمت کی ہے۔ ایک بھائی چارے نال بھائی شبیر غلام حیدر انصاری صاحب کے بیٹے نے، انہوں نے تعاون نال اسی آتے جانے اتنے تے جناب یہ دیگ روزانہ سروس کر رہی ہے۔ اج جناب نمکین گلاب مٹر والا رل مل کے پکانے آتا ہے جی، ہوں نماز پڑھنے چلے نے میرے بھائی، میں چول پان لگا۔ الوداع الوداع چل چلے جی، یہ زندگی پھر ملاقات ہوے کہ نہ ہوے، یہ یاد رکھا لو دنیا والو۔ الوداع 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 عزیزان گرامی، مہینہ ایک ہو گیا عید کو روڈ کے اتنے جامعہ مجددیہ لسانیہ اطال علوم غلام نبی صاحب کی ماتی انہیں اجازت میں سنگت بھی یاد ہے کہ انہوں کی پیش ہوئی ہے، انہوں نے محبت نال سارا سلسلہ جاری ہے۔ اج انہوں کے بھتیجے جڑے نے مولانا احمد رضا صاحب انجام دے پے اپنا محبت کے نال ایک مہینہ پورا لگاتار رمضان مبارک کے افطاری کا درس بھی دے سن، افطاری بھی کرتے سن۔ یہ ساری چیزاں انہوں کی محبت کے نال پیدا ہو رہی نے کہ اللہ پاک اللہ کے رسول صدقے سانوں سارے تمام محبت والے نے جڑے افطار کے نال مسجد کے نال سارے سبب سارے محبت کرتے ہیں، سارے تعاون کرتے ہیں، انہوں کے نال تعاون کی وجہ جاری ساری ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بالکل اس طرح محبت نال گلا ہو نا۔ 29 رمضان المبارک جامعہ مجددیہ لسانیہ رضویہ اطال علوم میں افطاری کا منظر۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ 29 رمضان کی افطاری کا ٹائم ہو گیا۔